عراق کے صدام حسین، نارتھ کوریا کے ڈکٹیٹر کم جونگ ان، رشیا کے جوزف اسٹالن یا جرمنی کے نازی ہٹلر، ان سب کا مقصد پاور میں آتے ہی ایک تھا کہ اپنی پاور کو اتنا زیادہ بڑھا لیا جائے کہ ان کو فیوچر میں کسی بھی چیلنجنگ سچویشن میں کوئی بھی ان کو ان کے اقتدار سے باہر نہ کر سکے۔ اس کے لیے ان سب نے ایک ہی سملر کام کیا، وہ تھا ظلم، جن پر کئی بکس، موویز اور ڈاکومنٹریز بنی ہوئی ہیں۔ دوستو، کچھ ایسا ہی ایک کریکٹر تھا جس نے 3 لاکھ لوگوں کو انتہائی بے رحمی کے ساتھ مار ڈالا۔ تو آج ہم بات کریں گے پاسٹ میں گزری ہوئی اس موسٹ کروئلسٹ پرسنالٹی کے بارے میں۔ So let's zoom on the life of the butcher of Africa، ایدی امین۔ یوگانڈا کے لوگ ایدی امین کے جب قصے اور کہانیاں سناتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ ایدی امین مری ہوئی لاشوں کے ساتھ گھنٹوں باتیں کیا کرتا تھا اور آخر میں ان کے ہی ساتھ سو جایا کرتا۔ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، اتنا ظالم اور ڈراؤنا ہونے کے باوجود یوگانڈا کے لوگ سب سے زیادہ پیار بھی اپنے اس لیڈر سے کیا کرتے تھے۔ آخر کیوں؟ تو یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ایدی امین 1923 کو نارتھ ویسٹ یوگانڈا کے ککوا ٹرائب میں پیدا ہوا۔ اس وقت یوگانڈا بھی عام طور پر دوسرے کنٹریز کی طرح ایک برٹش کالونی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایدی امین کے ٹرائبل لوگ کافی ڈینجرس ہوا کرتے تھے۔ یہ اپنے ٹرائبل ریچولز میں عام طور پر انسانوں اور جانوروں کا خون پیا کرتے تھے۔ ان سب پریکٹسز کو دیکھ کر ایدی امین بڑا ہوا تھا۔ اس کے لیے کسی بھی انسان کو مار کر اس کا خون پینا تو ایک عام سی بات تھی۔ اس کے بعد ایدی امین اپنی ماں کے ساتھ یوگانڈا کے بومبو شہر میں اپنی پڑھائی کے لیے آ گیا۔ یہاں ایدی امین نے غریبی کی وجہ سے مشکل سے اپنی پڑھائی 4th اسٹینڈرڈ تک کمپلیٹ کی، جس کے بعد اس نے ایز اے چائلڈ لیبر کئی کام کیے۔ ٹائم گزرتا گیا اور اب ایدی امین ایک 6 فیٹ 4 انچ کا لمبا چوڑا آدمی بن چکا تھا۔ 21 سال کی عمر میں ایدی امین نے برٹش آرمی کو جوائن کیا۔ یہاں ایدی امین نے باکسنگ، رگبی اور سوئمنگ کی ٹریننگ لی اور ہر طرح سے اپنے آپ کو ایک ایبسلیوٹ سولجر کے طور پر برٹش کولونیل آرمی کے آفیسرز کے سامنے پیش کیا۔ برٹشرز ہمیشہ سے اس طرح کے غلاموں کو زیادہ پریفر کیا کرتے تھے جو ان ایجوکیٹڈ ہوں اور جو ان کے آرڈرز پر آنکھ جھپکتے ہی ایکشن لے لیں۔ ایدی امین برٹشرز کے کہنے پر اپنے ہی لوگوں کی جان لے لیا کرتا تھا۔ اس لائلٹی کو دیکھ کر ایدی امین کو برٹش آرمی کے اس انفینٹری یونٹ کا ہیڈ بنا دیا گیا جو 1952 سے 1960 تک چلے، جو ماؤ ماؤ ریوولٹ میں برٹشرز کی طرف سے کینیا اور صومالیہ میں لڑ رہا تھا۔ اس جنگ کے دوران پوری یونٹ میں ایدی امین کے قیدیوں کے ساتھ کرنے والے ظلم کا قصہ بہت مشہور ہوا، جس کی بنا پر 1962 میں ایدی امین کو برٹش کولونیل آرمی کا سب سے سینئر 2nd آرمی رینک دے دیا گیا۔ برٹش آرمی کے اس سفر میں ایدی امین کو ایک دوست مل گیا تھا جس کا نام تھا ملٹن اوبوٹے۔ ایدی کی طرح اوبوٹے بھی آرمی کے ایک ہائی رینک پر موجود تھا۔ ایدی اور اوبوٹے ملٹری ہائی رینکس پر موجود ہونے کی وجہ سے برٹشرز کی ناک کے نیچے سے آرمز، ایمونیشن، آئیوری اور کافی کی سمگلنگ کرنے لگ گئے۔ جو لوگ ان کے خلاف آواز اٹھاتے ان کو یا تو زندہ قبر میں دفنا دیا جاتا یا درخت کے ساتھ باندھ کر زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ جب تک برٹشرز کو ان دونوں کی ان ایکٹیویٹیز کا پتہ چلتا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ 9 اکتوبر 1962 کو یوگانڈا کو برٹشر سے آزادی مل گئی۔
یوگانڈا کو آزادی ملتے ہی ملٹن اوبوٹے کو یوگانڈا کا پریزیڈنٹ بنا دیا گیا اور ایدی امین کو کمانڈر ان چیف آف آل آرم فورسز بنا دیا گیا۔ اب سارے سینیریو کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایدی سیکنڈ ان کمانڈ بن چکا تھا اوبوٹے کے نیچے، تو اسی پاور اور پوزیشن کی وجہ سے ایدی اور اوبوٹے کے درمیان سٹارٹ ہونا شروع ہو گئے کئی کانفلکٹس۔ ان دونوں کے درمیان کے کانفلکٹس اس حد تک بڑھ چکے تھے کہ ایدی نے کئی میٹنگز میں اوبوٹے کے خلاف اپنے انڈر آرمی آفیسرز کو اکسانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ یہ باتیں ہر ایک انڈیویجول سولجرز تک بھی پہنچائی جانے لگ گئیں۔ جب ان سازشوں کے بارے میں پریزیڈنٹ اوبوٹے کو پتہ لگا تو اس نے ایدی امین کا رینک کمانڈر ان چیف آف آل آرم فورسز سے ڈیموٹ کر کے کمانڈر ان چیف آف اونلی آرمی بنا دیا۔ اس انسیڈنٹ کے بعد ایدی امین بہت غصے میں تھا، اسے اب دو ہی چیزیں چاہیے تھیں، پہلی پریزیڈنٹ کی سیٹ اور دوسری اپنے پرانے دوست اور دشمن اوبوٹے کی موت۔ ایدی امین ڈائریکٹلی مارشل لا بھی امپوز کر سکتا تھا، مگر ڈیموشن کے بعد ایدی کے پاس آل آرم فورسز کا کنٹرول نہیں تھا، اسی لیے ایدی امین نے فیصلہ کیا پبلک سپورٹ حاصل کرنے کا، جو اس وقت اوبوٹے کے پاس پورے یوگانڈا میں سب سے زیادہ تھی۔ اسی لیے ایدی امین نے پبلک گیدرنگز اور پبلک میٹنگز میں جانا سٹارٹ کر دیا۔ اس چیز سے ایدی کو کافی حد تک پبلک سپورٹ ملنا شروع ہو گئی۔ ایدی کسی بھی میٹنگ میں سپیچ کرتا تو اس کا ایک ہی موٹیو ہوتا، وہ تھا یوگانڈا کے لوگوں کو ان کا رائٹ ملنا چاہیے۔ ایک چیف سولجر کے منہ سے ایسی سپیچ سننے کے بعد لوگ ایدی پر اوبوٹے گورنمنٹ سے زیادہ یقین کرنے لگ پڑے۔ اب تھا ٹائم پاور گیم کی بازی پلٹنے کا۔ 25 جنوری 1971 جب پریزیڈنٹ اوبوٹے کامن ویلتھ ہیڈز آف گورنمنٹ کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے سنگاپور گئے اور پیچھے سے ایدی امین نے اپنے آپ کو یوگانڈا کا پریزیڈنٹ ڈکلیئر کر دیا۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے ایدی امین کا ایرا۔ ایدی نے پاور میں آتے ہی پہلا کام اوبوٹے کی یوگانڈا میں انٹری پر بین لگا دیا، اور سیکنڈلی اوبوٹے کی مدد کرنے والے کئی گورنمنٹ آفیشلز اور حامیوں کو موت کی سزا کھلے عام سنا دی گئی۔ پاور میں آنے کے بعد کسی بھی ڈکٹیٹر یا لیڈر کی فرسٹ پریورٹی ہوتی ہے اپنی سیکیورٹی کو فول پروف بنانا۔ اس لیے ایدی امین نے آرمی میں سے کچھ سولجرز کو چنا اور انہیں اسپیشلی ٹرین کیا ایک پروفیشنل اسیسن کے طور پر۔ دوستو، اس اسیسن اسکواڈ کا کام تھا ایدی کے خلاف ہونے والی کسی بھی سازش کو ناکام بنانا۔ اس یونٹ کو صرف ایدی ہی آپریٹ کرتا تھا اور اس یونٹ کے سولجرز کے بارے میں ایدی امین کے علاوہ کسی اور کو نہیں پتا تھا۔ ایدی کے اس اسپیشل اسکواڈ کو یہاں تک اجازت تھی کہ کسی کو شک کی بنیاد پر بھی مار ڈالو کہ یہ ایدی امین کے خلاف سازش کر رہا ہے یا یہ اوبوٹے کا حامی ہے۔ ایک سال بعد 1972 میں اچانک ایدی امین نے اناؤنس کر دیا کہ سب ایشین لوگ یوگانڈا چھوڑ کر چلے جائیں۔ اس چیز سے سب سے زیادہ ایفیکٹ بھی فیوچر میں یوگانڈا ہی ہوا، کیونکہ پورے یوگانڈا کی اکانومی 79% یہی ایشین ٹریڈرز اور بزنس مین چلا رہے تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایدی امین نے اناؤنس کیا اور لوگوں نے یوگانڈا سے جانا شروع کر دیا؟ بلکہ لوگوں نے اپنا سب کچھ چھوڑنے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان لوگوں کا بزنس اور گھر بار ہر چیز یوگانڈا میں ہی تھی۔ ان سب ایشینز کے ایسٹس کو یوگانڈا گورنمنٹ کی پراپرٹی ڈکلیئر کر دیا گیا، اور ان میں سے کچھ لوگ جنہوں نے ایدی امین گورنمنٹ کے خلاف پروٹیسٹ کیا، انہیں زندہ بھوکے مگرمچھوں کے سامنے ڈال دیا گیا۔ ان سب کے علاوہ ایدی امین کا ظلم ہر یوگانڈا کے سٹیزنز تک کچھ ہی سالوں میں پہنچنا سٹارٹ ہو گیا۔
لوگ عیدی اور اس کے سسٹم کے خلاف جتنی آواز اٹھاتے، عیدی اتنا ہی ان پر مزید ظلم کرتا۔ عیدی امین اتنا ظالم ہو گیا تھا کہ اس نے اپنے محل کے بیسمنٹ میں 5 ٹارچر چیمبرز بنوا لیے تھے۔ ان چیمبرز میں عیدی اپنی سیلف سیٹسفیکشن کے لیے لوگوں کو ڈال کر اپنے نت نئے طریقوں سے مارتا تھا۔ ان ایئر ٹائٹ چیمبرز میں لوگوں کو ڈالا جاتا اور تب ہی نکالا جاتا جب ان کی موت واقع ہو جاتی۔ اس کے بعد ان کی لاشوں کو مگرمچھوں کے سامنے ڈال دیا جاتا۔ اب آپ کو بتاتا چلوں کہ ان چیمبرز کے اندر یوگانڈا اتھارٹیز کے مطابق 3 لاکھ لوگوں کو مارا گیا۔ مگر عیدی امین کے بعد جب ڈاکٹرز نے ان چیمبرز کا وزٹ کیا لوگوں کی موت کا پتہ کرنے کے لیے، انہیں یہاں 5 لاکھ سے زائد لوگوں کے ڈی این اے سیمپلز ملے۔ کہا جاتا ہے کہ عیدی امین جن لوگوں کو مارتا، اکثر ان میں سے کچھ کی لاشوں کو اپنے پیلس میں اپنے کمرے میں لے جاتا اور گھنٹوں ان کے ساتھ باتیں کرتا اور بعد میں ان کے ساتھ ہی سو جاتا۔ ان سب چیزوں کے بارے میں عیدی امین کی 5ویں بیوی نے اس کے مرنے کے بعد ایک انٹرویو میں خلاصہ کیا، جس میں اس نے بتایا کہ عیدی امین کے کمرے میں ایک دفعہ چھپ کر گئی تو وہاں 2 فریزرز میں کچھ لوگوں کے کٹے ہوئے سر دیکھے۔ کئی لاشیں ایسی تھی جن کے کئی باڈی پارٹس غائب تھے اور کچھ ہیومن آرگنز ملے جو اپنی آدھی حالت میں موجود تھے۔ دوستو، آپ پوری طرح سے یوگانڈا کی اکانومی برباد ہو چکی تھی اور اس فرسٹریشن کی حالت میں عیدی امین نے 1978 میں تنزانیہ پر حملہ کر دیا۔ اس جنگ میں عیدی کو ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ اس ہار کی وجہ سے یوگانڈا کی گورنمنٹ اور اس کے لوگ عیدی امین کے خلاف ہو گئے۔ عیدی امین کے خلاف جب سسٹم حرکت میں آیا، جو پہلے عیدی کی ہی مان کر چلا کرتا تھا، تو عیدی امین اپنی جان بچا کر یوگانڈا سے بھاگ کر لیبیا چلا گیا اور بعد میں جب لیبیا کے حالات خراب ہوئے تو لیبیا سے بھاگ کر سعودی عربیہ چلا گیا۔ یہاں عیدی امین کو جب سعودی ڈاکٹرز نے ایگزامن کیا تو اس کو ہائپومینیا اور سفلس جیسی بیماریاں لاحق تھیں اور آخر میں 16 اگست 2003 میں عیدی امین کی آرگن فیلئر کی وجہ سے موت ہو گئی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اس کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔